السلام علیکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیواؤں یتیموں پر رحمت و شفقت کے بارے میں احادیث مبارکہ۔ السلام علیکم، میں ہوں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلانز ٹی وی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کے سخت ہونے کا ذکر کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو۔ سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، مگر یہ کہ ایک عورت جلدی سے میرے پاس آئے گی، میں اس سے پوچھوں گا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم کون ہو؟ وہ عرض کرے گی کہ میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے بیٹھی رہی، یعنی دوسرا نکاح نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کی کفالت کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا یعنی شرک جیسا گناہ کرے جس کی بخشش نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ راوی مالک نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کو درمیان کچھ فاصلہ نہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کے کاموں کے لیے کوشش کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب میں ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔